معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان والے مہینے کی نسبت اپنی طرف اس لیے فرمائی کہ اس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ روزے رکھا کرتے تھے اور عبادات میں مزید اضافہ فرما دیا کرتے تھے، رمضان المبارک کی تیاری کی وجہ سے۔ تو رمضان کی آمد سے پہلے آپ رمضان کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ بخشے بخشائے ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، وہ اس ماہ میں عبادت اور روزے کی کثرت کرتے تھے، تو ہم لوگوں کے لیے تو زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات کہا گیا ہے، اور بعض حضرات نے اور بھی نام گنائے ہیں، لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات، لیلۃ الصدق، دستاویز والی رات، لیلۃ البراءت، دوزخ سے چھٹکارا حاصل کرنے والی رات۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ ہر وقت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، ہر وقت معافی مانگنے والوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن کچھ خاص لمحات ایسے ہوتے ہیں، خاص گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ جل شانہ اور زیادہ نوازا کرتے ہیں، اپنی رحمت خاصہ عطا فرمایا کرتے ہیں۔ انہی راتوں میں سے ایک رات، انہی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی وہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس لیے اس رات کی فضیلت عام راتوں سے تھوڑی سی زیادہ احادیث میں آئی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ عام راتوں کی روٹین کی عبادت سے تھوڑی سی زیادہ عبادت کا اہتمام کریں۔ تو آؤ نہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ حل تدرین ما فی هذه اللیلہ، اے عائشہ کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ رات کون سی رات ہے؟ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں تجھے کچھ معلوم ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فیہا، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنہ، اس رات میں ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ تمام سال میں پیدا ہونے والے بچوں کی لسٹ تیار کر دی جاتی ہے کہ کون کون اس دنیا میں آنے والا ہے، کون اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے۔ تمام کے تمام پیدا ہونے والوں کی لسٹ اللہ کی بارگاہ میں تیار ہو جاتی ہے۔ اور اولاد کی نعمت حاصل کرنے والوں، اولاد جیسی نعمت سے محروم رہنے والوں، اور اللہ کی بارگاہ سے اور جو چیزیں مانگا کرتے ہو اولاد جیسی نعمت بھی مانگ لیا کرو۔ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کا ذکر فرمایا۔ اللہ جل شانہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے دکھائی دیتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ اولاد دینے والی ذات آپ کی ہے، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اے میرے اللہ میں آپ کی بارگاہ سے نیک صالح اولاد کی بھیک مانگتا ہوں۔ کہیں پہ اللہ جل شانہ اپنے پیارے نبی زکریا علیہ السلام کی دعا کو یوں نقل کرتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، او میرے پروردگار آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں، آپ ہی فریادیوں کی فریاد کو پورا کرنے والے ہیں، آپ ہی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجئے گا۔ تو آؤ نا میرے بھائی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس رات کے اندر پیدا ہونے والوں کی لسٹیں تیار کر دی جاتی ہیں، ان کے نام لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر آنا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تمام سال میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، اس تمام سال کے اندر جتنے لوگ بھی مرنے والے ہوں گے، جس نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تمام کے نام لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ مرنے والوں کی لسٹیں تیار ہو جاتی ہیں، دنیا کو چھوڑ کر جانے والوں کے نام
جتنے بھی مرنے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، ان تمام کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور نہ میرے بھائی کبھی ہم نے غور و فکر نہ کیا، ذرا کبھی سوچو تو صحیح، کتنے لوگ پچھلے سال یہاں موجود تھے، آج روئے زمین پر نہ رہے، آج زیر زمین چلے گئے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ایک سال کے اندر ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، اور نہ میرے بھائی پھر بھی ہم دنیا میں دل لگائے بیٹھے ہیں، پھر بھی ہم اس دنیا کو آباد کرنے کی فکر میں ہر وقت بھولے جاتے ہیں۔ نہ معلوم ہمارا نام مرنے والوں کی لسٹ میں آ چکا ہو اور ہم ابھی تک غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا اعلان ہوتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اے لوگوں، تمہارے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، تم ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہو، ابھی تک میری یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ کہیں پہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اے میرے بندو، غافلین میں سے نہ ہو جانا، غفلت میں زندگی گزارنے والے لوگوں میں شامل نہ ہو جانا۔ کہیں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا۔ اور میرے صحابہ، آخرت کے بیٹے بن جانا، دنیا کے بیٹے بن کر نہ رہنا، دنیا کے ہو کر نہ رہ جانا۔ کوئی بھی آج تک اس دنیا میں نہ رہا جو تم رہ جاؤ گے، اس لیے آخرت کے بیٹے بننا، آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا دینا۔ کونوا ابناء الآخرہ، آخرت کے بیٹے بن جانا، ولا تکونوا ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے بن کر زندگی نہ گزارنا۔ تو آؤ میرے بھائی، شعبان کی رات آنے والی ہے، پورے سال کا بجٹ پیش ہونے والا ہے، پورے سال کے معاملات طے ہو کر فرشتوں کے حوالے ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے مسائل کو ٹھیک کروا لیں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ۔ اے میری عائشہ، تیسرا کام اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اس لیے رکھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اللہ کے لیے بھوکا رہنے والا ہوں، اللہ کے لیے پیاسا رہنے والا ہوں، اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑنے والا ہو جاؤں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ فرمایا اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آؤ نا میرے بھائی، ہم بھی اس رات سے پہلے پہلے اپنے گناہوں والے کھاتے کو صاف کروا لیں۔ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے تمام گناہوں کا صفایا کروا لیں۔ اس رات کے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنا نامہ اعمال پیش کرنے کے قابل بنا لیں۔ آؤ نا میرے بھائی، یہ دنیا والوں کا دستور ہوا کرتا ہے، جب سال پورا ہونے لگتا ہے تمام کاروباری لوگ حساب و کتاب
کیا کرتے ہیں، تمام کے تمام اپنے کھاتوں کو ٹھیک کیا کرتے ہیں، تمام کے تمام اپنی آمدن اور خرچ کا حساب کیا کرتے ہیں، تاکہ اپنے ساتھ والوں کو ہم سے ایمانوں کے اندر حساب و کتاب دکھلا سکیں۔ اور نہ میرے بھائی ہمارے بھی نامہ اعمال تمام سال کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم بھی اپنے اعمال کا جائزہ لے کر ان کو ٹھیک کر لیں۔ تو ہم بھی اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں۔ کاروباری حضرات ہی سے سبق حاصل کریں جو اپنا حساب و کتاب ٹھیک کرتے ہیں کہ میاں کہیں پنچایت کے اندر رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کہیں کوئی میرا دھوکہ سامنے نہ آ جائے، کہیں کوئی میری غلطی سامنے نہ آ جائے۔ باقاعدہ دفتروں میں مستقل آدمی رکھا ہوا ہوتا ہے جو کھاتوں کا جائزہ لیتا ہے، جو کھاتوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو میاں ہم اپنی زندگی کے نامہ اعمال کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے، اس طرف توجہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور نہ میرے بھائی کم از کم ہم اس رات کے اندر تو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہو جائیں۔ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوگا، کم از کم اس رات میں تو اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ جائیں، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا دیں جو اللہ کی رحمت سے رکاوٹ بننے والے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کے لیے رکاوٹ بننے والے ہیں۔ ان تمام کے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ تو اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم اپنے کھاتے کو اس قابل بنائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ہمارا نامہ اعمال پیش ہو تو اس کے اندر اللہ کی نافرمانیوں والا کھانا خالی ہو، اور اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ کے ذریعے بندوں کا نامہ اعمال گناہوں والا صاف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے عذاب مانگا، انہوں نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ اے صالح، جس عذاب سے تو ڈراتا رہتا ہے وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کا عذاب کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کی پکڑ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تم استغفار میں کیوں نہیں لگتے؟ توبہ کے لیے کیوں نہیں اپنے آپ کو پیش کرتے تاکہ اللہ کی ذات تم پہ رحم و کرم کرنے والی بن جائے؟ اور نہ میرے بھائی توبہ استغفار میں یہ خاصیت ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جایا کرتی ہے۔ توبہ استغفار کرنے میں یہ خاصیت ہے، اللہ کی رحمت خاصہ آیا کرتی ہے۔ توبہ اور استغفار کرنے میں یہ خاصیت ہے، اللہ جل شانہ تمام گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ تو آنا میرے بھائی استغفار میں لگیں، توبہ میں لگ جائیں، اللہ سے اپنے آپ کو پیش
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام کی تمام اولاد آدم خطا کار ہیں، تمام سے گناہ ہو جاتے ہیں، سوائے انبیاء کے تمام خطا کار ہیں، ان گناہگار
کے مل گئے ہیں، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور ہم دنیا کو چھوڑ کر چلتے بنے۔ تو فرمایا ہے عائشہ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ہم اپنے اعمال کو اس قابل بنا لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق بن جائے۔ اور ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ وَمِنْهَا تُنْزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اس رات میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی روزی کا معاملہ طے کر دیتا ہے۔ تمام سال میں ملنے والی روزی کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، کس کو کتنا دیا جائے گا، کیسے دیا جائے گا، کہاں سے دیا جائے گا، یہ تمام کے تمام امور اس رات میں طے ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ کی رحمت خاصہ ادھر متوجہ ہو جاتی ہے، اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے انا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں خدا بخشنے کو تیار ہوں۔ الا من مسترزق فارزقا، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا میں خدا روزی کا معاملہ حل کرنے کو تیار ہوں۔ تو آؤ نا میرے بھائی، آوازیں آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے منادی آوازیں دے رہا ہے، آؤ آؤ اپنے مسائل حل کروا لو، روزی کا مسئلہ حل کرواؤ، بلکہ آج کے حالات کو پیش نظر رکھو۔ آؤ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے آلو کے ریٹوں کی وجہ سے پریشان ہونے والوں، آؤ نا مجھ خدا سے رابطہ کر کے تو دیکھو، میں خدا تمہارے مسئلے حل کر دوں گا۔ آج ہم اللہ کی طرف توجہ کرنے کو تیار نہیں، آج اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلانے کو تیار نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق پھیلانے والا اللہ، رزق کو تنگ کرنے والا اللہ، تمام کے لیے روزی کا انتظام کرنے والا اللہ۔ اللہ کا اعلان سنو، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اعلان خداوندی ہوتا ہے روئے زمین پہ چلنے والی تمام کی تمام مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور اللہ مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے، ہم اپنا مسئلہ حل کروانے کو تیار ہی نہیں۔ اٹھیے گا راتوں کو، دروازے پہ دستک دیجئے گا، اللہ کی بارگاہ میں آئیے گا۔ ریٹ بڑھانے والا اللہ ہے، ریٹوں کو کم کرنے والا اللہ ہے، فصلیں زیادہ دینے والا اللہ ہے، کم کرنے والا اللہ ہے، اس روزی کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، تباہ و برباد کرنے والا اللہ ہے، تمام مسائل سننے والا اللہ ہے۔ اٹھیے گا راتوں کی تنہائیوں میں، اللہ کی بارگاہ میں آئیے گا، اس کی چوکھٹ پہ سر رکھیے گا، دستک دیجیے گا، فریاد
وہ میاں کبھی یوں آلو رکھ کر اللہ کے حضور دامن پھیلا کر تو دیکھیے گا کہ اے اللہ ہماری زندگی کی یہ پونجی ہے، اے میرے اللہ ہماری زندگی کا یہ سرمایہ ہے، ہمارے پورے سال کی روزی کا مسئلہ ہے، تیرے علاوہ اور کوئی حل کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ اور کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، تو ہی مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اور دستک دے کر دیکھو، اللہ سننے والا ہے، اللہ جواب دینے والا ہے، اللہ مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ تو فرمایا اے میری عائشہ، اس رات میں اللہ رزق کے معاملے کو طے کر دیتا ہے۔ اگر ہم واقعتاً سنجیدہ ہیں تو آؤ پھر کچہری لگنے والی ہے، آؤ وقت نکالیے گا، اللہ سے اپنا رابطہ قائم کیجئے گا، انشاءاللہ تمام کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ اور رات کا قیام، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کی عبادت ہے، پہلے کی بنسبت تھوڑی سی زیادہ کر لی جائے، فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کی جائے، دن کا روزہ رکھا جائے۔ یہ سوموار والے دن رات جو آئے گی اگلی، یہ شبرات کی رات ہوگی، منگل کا روزہ ہوگا۔ جو بھائی رکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔